ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین، مکرم حاضرین، امت بہترین، جماعت مسلمین، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عظیم الشان نعمت دین اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی. ہم اس نعمت کو کبھی نعمت نہیں سمجھتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اصل میں بیان کی کوئی مجلس نہیں ہے. یہ تو ہمارے بچوں نے جو آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا یہ اس کی تائید ہے. ہم سب یہاں اس کی تائید کے لیے آئے ہیں. اصل پروگرام ہمارے بچوں نے پیش کیا. ہمیں یہ دکھانا تھا ہم سب بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں اور مکتب کے حوصلہ افزائی کے لیے اور اساتذہ اور ذمہ داروں کے حوصلہ افزائی کے لیے ہم یہاں بیٹھے اور آئے ہوئے ہیں. تو ہم اپنی گفتگو میں اسی بات کو ملحوظ رکھیں گے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کس طرح کریں اور آگے ان بچوں کو کس طریقے سے ہم لے کے جائیں. انشاءاللہ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں اس بات کو رکھیں گے آپ کے سامنے. یہ جتنے ہمارے بچے بچیاں ہیں اور ان کے جتنے پیرنٹس ہیں وہ سب کے سب نہایت مبارکباد کے قابل ہیں اور عزت و احترام کے وہ قابل ہیں. سب سے پہلی چیز اگر آپ تھوڑی توجہ کریں گے تو دو چار باتیں بول کر کے آپ کے سامنے کچھ جو ہے کارگزاری رکھوں گا. اگر توجہ ہوگی تو انشاءاللہ بچے خاموش رہے، بچے خاموش رہے، لڑکے بھی لڑکیاں. یہ توجہ کیجئے کہ ایمان کتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. پہلے مرحلے پر حضرت نوح علیہ السلام ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کے ایمان کی فکر کی. نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر کے بیٹے ہیں. نوح علیہ السلام کے وہ طوفان میں ڈوب رہے ہیں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، وہ ایمان سے محروم ہے. نوح علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ بیٹا نہ ڈوبے، نہ ہلاک ہو اور یہ ایمان لے کر کے آ جائے. تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی چاہت پوری کی؟ سب کو پتا ہے نوح علیہ السلام کے بیٹا بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے روتے رہے اور ایمان کی ہدایت کی دعا کرتے رہے. تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی چاہت پوری ہوئی؟
میں کن کی جہاد کی بات کر رہا ہوں؟ کائنات میں روئے زمین میں جو سب سے زیادہ محترم بشان جماعت ہے، انعام یافتہ جماعت، جس کو قرآن نے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ نبیوں کی جماعت کا پہلے میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام کے چاہنے پر اس کے بیٹے کو ایمان نہیں ملا، ابراہیم علیہ السلام کے چاہنے پر باپ کو ہدایت نہیں ملا، ایمان نہیں ملا، آگے چلیے بیٹے کو نہیں، باپ کو نہیں ملا، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، گھر والی ہے، ایمان نہیں ملا، لوط علیہ السلام کی بیوی، آگے آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے ابا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے نبی تمام دنیا کے نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے ہر وقت ایمان کی فکر کی، یہاں تک کہ موت کا وقت قریب آیا، آہستہ سے چپکے سے کہا کہ چچا جان صرف کان میں آپ کہو، کوئی نہ سنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی آگے کا مرحلہ میں دیکھوں گا، میں نمٹ لوں گا۔ تو میرے نبی نے اپنے چچا کی خواہش ظاہر کی، ایمان ملا نہیں ملا، نبیوں کی خواہش کو اللہ نے پورا نہیں ہونے دیا، باپ کو ایمان نہ ملا، بیٹے کو ایمان اور ہدایت نہ ملی، بیوی کو ہدایت نہیں ملی، چچا کو ہدایت نہیں ملی، جو اشرف المخلوقات تمام انسانوں کے نبیوں کے سردار ہیں، ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ آپ سوچو ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ آپ ہم پر ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہمارے ایمان کے لیے ہمارے باپ نے دعا مانگی تھی اللہ سے، ہمارے دادا نے، ہمارے پردادا نے، شاید ہمیں معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے ہماری ہدایت اور ہمارے ایمان کے لیے محنت اور کوشش کی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے الحمدللہ کہو، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں اللہ کا اتنا کام ہے۔ اللہ نے پیغمبروں تک کے خواہش کو پورا نہیں ہونے دیا، اور صاف الفاظ میں قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے میرے نبی محبوب، آپ ٹھیک ہیں، میرے محبوب ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جسے چاہے اسے ایمان نہیں دے سکتے، ہدایت دینا صرف میرا کام ہے، ہدایت میں میرا کوئی شریک نہیں ہے، کسی کی خواہش کے مطابق میں کسی کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت صرف اپنے خزانے سے جسے میں چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، اور جسے میں نہیں چاہتا ہدایت نہیں دیتا۔ میرے بھائی، ہمیں اپنی ذات سے اور اپنے ان چھوٹے اولاد اور بچوں کی ذات سے اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ ہدایت دے دیا، ایمان دے دیا، تو وہ اس پر قادر ہے کہ وہ ایمان سلب کر لے، ایمان چھین لے، اگر ہم اس کی قدر نہ کریں۔ اور یہ کوئی افسانہ اور کہانی آپ کو نہیں سنایا جا رہا، ایسا ہو رہا ہے کہ اگر ہم اپنی ذات سے اور اپنے بچوں کی طرف سے فکر مند نہ ہو تو ہمارے بچے ایمان سے محروم ہو رہے ہیں اور غیروں کی گود میں جا رہے ہیں۔ ابھی میرے موبائل میں ویڈیو موجود ہے، شاید آپ کے پاس بھی ہوگا، کہ ایک جوان بچی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کوٹ پہنچی ہوئی ہے، اور باپ 5 منٹ تک بیٹی کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے کہ بیٹی گھر واپس آ جاؤ، چھوڑ دو، تم جہاں بولو گی، جس سے بولو گی، میں تمہارا نکاح کر دوں گا، شادی کر دوں گا، تمہاری پسند کی شادی کراؤں گا۔ باپ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، 5 منٹ کا وہ ویڈیو ہے، اور وہ کورٹ میں ہو رہا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ 5-7 منٹ کے بعد جج اب پوچھتا ہے اس بچی کو، آما سنو تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ تو وہ بچی بھلے مندے میں کہتی ہے میں اسی کے ساتھ پھیرے دوں گی جو غیر مسلم ہے، اور میں ایمان کو خیر بات کرتی ہوں، میں اس کے ساتھ جاؤں گی، باقی کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو میرے بھائی، میں پہلا سبق کہیے اس کو، پہلا مشورہ کہیے
اور پہلی درخواست کہیے میں آپ سے یہ کروں گا، ہم ہر وقت اپنی ذات سے، اپنے بیوی بال بچوں سے ایمان کے بارے میں فکر مند ہو جائیں۔ حالات بڑے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اسلامی اسکولی نظام اور عصری تعلیم اور وہاں جو درسگاہیں ہیں اور وہاں کے جو فتنے ہیں، الامان والحفیظ، روزانہ نئے نئے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ ابھی مسلمان ایک مسئلے سے نمٹ نہیں پا رہا ہے کہ دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے، ایک مسئلہ میں حل نہیں ہوا۔ ابھی جو ہے آپ کے جو ہے گائے کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، آپ کے جو کورونا کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، جو ہے مسکان کے حجاب کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب وہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، اذان کا مسئلہ آ گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے دنوں میں ہم ان مسجدوں کو اور مدرسوں کو تالا لگا دیں گے، اور اگر ہم فکر مند نہیں ہوئے، اگر ہم سچی پکی توبہ نہیں کیے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کیے تو ناممکن نہیں ہے، ایسا پہلے ہو چکا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ اسپین کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جہاں امام بخاری پڑھایا کرتے تھے، بخاری شریف، جہاں اذانیں ہوتی تھی، نمازیں ہوتی تھی، قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہوتی تھی، کس طریقے سے ان لوگوں نے پورے ملک سے کسی ایک آدمی کے زبان سے اللہ یا کسی کے گھر سے قرآن کا کوئی ایک نسخہ، ایک ورق اگر مل جاتا تو گھر کے بڑے ذمہ دار کو سر عام پھانسی دے دی جاتی تھی۔ تو ہمیں تو ذرا فکر کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اور اپنے بیوی بال بچوں کے بارے میں بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ ایک مشورہ تو یہ ہے آپ کے ساتھ کہ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کے کھانے کی فکر کرتے ہیں، کپڑوں کی فکر کرتے ہیں، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو جس طریقے سے ہر ماں باپ اپنے بچوں کا کپڑا اپنے دل میں فرض سمجھتا ہے، وہ یوں تو نہیں کرتا کہ میرے بچوں کا کپڑا محلے والے دے دو بھائی، عید میں خود کپڑے لاتے ہیں۔ کوئی ماں باپ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے بچے کا کھانا ہمارے چاچا کے اوپر فرض ہے، نانی کے اوپر فرض ہے اس کا کھانا کپڑا۔ ہر ماں باپ کہتا ہے میرے بچے کے کھانے کا، کپڑے کا، دوا دارو کا، علاج معالجے کا ذمہ میرے ذمہ ہے، مجھ پر فرض ہے، وہ اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آج یہ بات کہ آپ لکھ کر کے لے جاؤ، جس طریقے سے آپ کے بچے کے لیے آپ کے ذمہ کھانا فرض ہے، آپ کے بچے کے لیے کپڑا فرض ہے، اور آپ کا بچہ بیمار ہو جائے تو دوائی فرض ہے آپ کے لیے، اسی طریقے سے علم دین بھی آپ ہی کے اوپر ان بچوں کے لیے فرض ہے۔ یہ مسجد کے امام کو اوپر فرض نہیں ہے، مسجد کے ذمہ داروں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ آئیے اس حدیث کی روشنی میں تھوڑی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اتنا دین سیکھنا فرض ہے جس سے اسے حلال و حرام کا پتہ چل جائے، جائز ناجائز کا پتہ چل جائے، جس سے اسے نماز روزے کا پتہ چل جائے۔ تو علماء نے لکھا ہے علم کا 2 درجہ ہے، علم میں کتنے درجے؟ 2 درجے، ایک درجہ ہے فرض کا اور ایک درجہ ہے سنت اور مستحب کا، فرض کفایہ کا، یعنی وہ سب پر فرض نہیں ہے۔ پہلا والا درجہ جو ہے وہ فرض کا ہے، وہ سب پر فرض ہے۔ کس پر ہے؟ سب پر، عورت پر، مرد پر، جوان پر، بوڑھوں پر، یہ سب پر فرض ہے۔ اور دوسرا والا جو علم کا درجہ ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرض کفایہ، وہ سب پر فرض نہیں ہے، لیکن پورے محلے والے پر تو فرض ہے،
سارے محلے والے تو نہیں آ کے پڑھتے نا، 10 20 50 جیسا میسر ہو جائے تو وہ پڑھ لیتے۔ اگر محلے میں سے کسی جنازے کو، کسی میت کو بغیر جنازے کے دفن کر دیا جائے تو سارے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے آنے والا مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھنا سنت مؤکدہ مگر علی کفایہ ہے، وہ بھی فرض کفایہ ہے، یعنی پورے محلے میں سے کوئی ایک آدمی 10 دن کا اعتکاف یعنی فرض علی کفایہ ہے، ضروری ہے۔ ایک آدمی بیٹھ جائے تو سارے محلے کی طرف سے تو ادا ہو جائے گا، لیکن کوئی نہ بیٹھے تو سارا محلہ گنہگار۔ تو اسی طریقے سے سمجھیں علم کی بھی 2 درجے، ایک درجہ ہے فرض کا اور دوسرا درجہ ہے علی کفایہ۔ علی کفایہ یہ ہے کہ پورے محلے میں سے کوئی ایک آدمی ہو جو اتنا علم حاصل کرے کہ علم کے اندر رسوخ آ جائے، اس کو مسئلہ مسائل اس سے لوگ پوچھے تو وہ حل کر کے بتائے، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے، زکات کے، میت کے، رمضان کے، احکام کے، چھوٹا بڑا تمام مسئلہ، اس کے لیے پھر علماء نے علم حاصل کرنے کے بھی 2 درجے بیان فرمائے، 2 درجے بنا دیے، یعنی فرض علم حاصل کرنے کے لیے مکتب کا نظام بنایا اور فرض کفایہ کے لیے مدرسے کا نظام بنایا۔ مدرسوں میں جو علم دیا جاتا ہے وہ فرض علی کفایہ۔ اب یہ سمجھو کہ کسی مدرسے میں محلے کے سارے بچے جا کے نہیں پڑھ سکتے، اگر سب پر فرض ہوگا تو سارے محلے کے بچے کسی مدرسے میں جا کے سارے بچوں کو پڑھنا پڑتا۔ اب سارے بچے محلے کے جا کے نہیں پڑھتے، دارالعلوم دیوبند نہیں جا پاتے، مظاہرالعلوم سہارنپور ندوہ نہیں جا پاتے، لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کے دیوسندرا میں بہت سارے بچے دارالعلوم میں مل جائیں گے، بہت سارے بچے آپ کو جو ہے، بہت سارے بچے آپ کو مظاہرالعلوم میں مل جائیں گے، بہت سارے بچے آپ کو ندوہ میں مل جائیں گے، بہت سارے بچے سبیل الرشاد میں مل جائیں گے، بہت سارے بچے بڑے بڑے ادارے میں آپ کو پڑھتے ہوئے مل جائیں گے، جو راسخ علم یعنی ٹھوس علم حاصل کرنے کا جس کو عالمیت کا کورس کرتے ہیں، وہ 7 سال 8 سال کا جو کورس ہوتا ہے، یہ فارسی اول سے لے کر دور حدیث تک پڑھے، وہ فرض علی کفایہ ہے، وہ آپ کی طرف سے وہ بچے وہاں جا کر کے علم حاصل کر رہے ہیں اور آپ کے سر سے وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے محلے کے بچے، آپ کے علاقے کے بچے، جیسے لگتا ہے کہ معلوم ہو ہمارے حافظہ کے 2 بچے ہیں، یہ سبھی لوگ رشاد میں، کوئی آدمی شسول میں ہے اور کوئی حفظ مکمل کرا، تو یہ فرض کفایہ کا سارے محلے والوں کے سر سے بوجھ ڈلا رہے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھو سارے محلے والے نہیں آ سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بوجھ سے آپ کو آزاد کیا، جب یہ بھائی ہو کر کے آ جائیں گے مکمل ٹھوس عالم ہوں گے، چھوٹے بڑے مسئلے ساتھ آپ کے حل کریں گے۔ لیکن ایک ہے فرض جو ہر بندے پر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مکاتب کا نظام ہے۔ اس بنا پر پورے محلے میں سے ہر بچے کو علم دین اتنا سیکھنا ضروری ہے جتنا ابھی آپ کے سامنے وہ بچے پیش کر رہے تھے۔ کوئی سورہ فاتحہ سنا رہا تھا، کوئی سورت سنا رہا تھا، کوئی سیرت بیان کر رہا تھا، کوئی سنتیں بیان کر رہا تھا، کوئی فرائض، کوئی واجبات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کو پہلے ذہن نشین کریں کہ اتنا علم جس سے یہ بچوں کو صورتیں یاد ہو جائے، نماز کے ارکان آ جائے، نماز کے فرائض واجبات آ جائے، نماز پڑھنا سیکھ لیں یہ بچے بچیاں، اور دین سیکھ لیں، عقائد سیکھ لیں۔ اتنا تعلیم محلے کے ہر ماں باپ پر اور ہر بچے پر فرض ہے۔ ماں باپ پر سکھانا اور بچوں پر سیکھنا فرض ہے۔ تو اس کے لیے فکر کرنی پڑے گی۔ تو یہ 2 باتیں ہوگی، اپنے اور اپنے بچوں کے تعلق سے ایمان، اور دوسرا یہ جو آپ محنت کوشش کر رہے ہیں یہ سنت مستحب نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں عرفات مسجد میں بہت سارے بچے آتے ہیں، لیکن اتنی بات بھی ہے کہ سارے بچے نہیں آتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے کارگزاری انشاءاللہ قاری معاملہ صاحب سنائیں گے، محلے میں کتنے گھر ہیں اور بچے کتنے آتے ہیں۔ تو اس سے اب یہ اندازہ لگ گیا نا کہ جن کے بچے آتے ہیں
وہ تو اپنے بچوں کے اوپر تعلیم فرض اور اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، اور جن کے بچے نہیں آتے بھائی وہ کیا اس کو سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں سنت مستحب، اور لیکن اسکول اور کالج کی تعلیم کو فرض سمجھ رہے ہیں۔ آج اس غلط فہمی سے نکل جائیے، کم سے کم اس غلط فہمی کو تو آپ دور کر لیجیے۔ وہ ماں باپ جن کے بچے مکتب کو نہیں آتے ہیں اور اسکول کو جاتے ہیں، کالج جا رہے ہیں وہ بچے، تو اسکول کالج کی تعلیم کو ماں باپ اپنے ذمہ فرض سمجھ رہا ہے، اور مکتب کی تعلیم کو وہ یا تو کچھ بھی نہیں سمجھتا یا زیادہ سے زیادہ کیا سمجھ رہا بھائی سنت ہے، مستحب ہے، بھیج دیے تو بہت اچھا، بھیج دیے تو بھائی کاریہ تعالیٰ پر احسان ہوگا، اور نہیں گیا تو کوئی غلط وقت، یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اس مجلس سے یہ غلط فہمی آپ کی ختم ہو جانی چاہیے۔ رمضان کے بعد جب مکتب کھلے گا 100% بچوں کے ہاتھ دی چاہیے انشاءاللہ، بولو بھائی اس میں بڑا فائدہ ملے گا۔ یہ دو بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس کی اہمیت پر آپ کو قرآن کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اس کی اہمیت کیا ہے اور کیوں اتنا زور ڈالا جا رہا ہے، کیوں اس کو فرض کہا جا رہا، فرض عین، فرض کفایہ، ضروری وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کو پہلے ایک بیک گراؤنڈ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ غور کیجیے گا گھر جا کر کے۔ قرآن مجید میں بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام کا تذکرہ آیا ہے، اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ آیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ 16 مرتبہ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ آیا ہے، 16 مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام کے ابا اسحاق علیہ السلام، یہ بھی کل عظم پیغمبر، بڑے پیغمبر، ان کا بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ تذکرہ آیا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور علماء جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، سورۃ یوسف نام کر کے مستقل ایک سورت ہے ان کی، اور سورۃ یوسف کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ احسن القصص، قرآن مجید کے الفاظ ہے یہ احسن القصص، سورۃ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں تمام قصوں میں سب سے پیارا قصہ ہے، خوبصورت قصہ، اور باقی بڑا پیارا۔ کبھی ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اگر اس کو آپ سنیں گے اور جب لطف لیں گے بڑا مزہ آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ ذرا تفسیر کرنے والا جو ہے پورا بیک گراؤنڈ دے کر کے آپ کو سمجھائے کہ کلام کدھر ہے، مصر کدھر ہے، یعقوب علیہ السلام کدھر رہتے تھے، ان کا گھریلو نظام کیسا تھا اور ان کے فیملی نظام کیسا، وغیرہ وغیرہ، تو بڑا لطف آتا ہے۔ ہمارے پیر صاحب مولانا ذوالفقار صاحب کی مستقل ایک کیسٹ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام، آپ اس کو جا کر کے سنیں، بڑا لطف آتا ہے۔ میں تو بارہا سنا، بڑا لطف، عجیب کیفیت کے ساتھ حضرت بیان کی ہے احسن القصص۔ ہمارے حضرت مولانا شیخ طلحہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی بھی کیسٹیں ہیں، ان کے بھی بیانات ہیں، وہ بھی بہت تفصیل سے بیان کی ہے، بڑا پیارا ہے۔ میں اس ٹاپک کو بھی نہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو کچھ دوسری چیز سمجھانے جا رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام وہ بھی کل پیغمبر ہیں، سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو ہے دوسرا نام اسرائیل بھی۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا، یہ انہی کی اولاد کا تذکرہ ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل، 15واں سپارہ میں سبحان اللہ بنی اسرائیل کے نام سے یہ انہی کا تذکرہ ہے، یا اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے جو ہے بھائی ہے اسماعیل علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ غور کیجئے، یعقوب علیہ السلام ان کا بیٹا پیغمبر، ان کے ابا پیغمبر، ان کے چچا پیغمبر، ان کے دادا پیغمبر، ان کے پردادا پیغمبر۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیا پیغمبر کے گھر میں گمراہی آتی ہے؟ کیا سب کو بچوں کو معلوم ہے
کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہ ویفعلون ما یؤمرون، کہ پیغمبر گناہ کرنا بھی چاہے اللہ کرنے نہیں دیتا. پیغمبر اگر نافرمانی اللہ کی کرنی بھی چاہے اللہ کرنے نہیں دیتے. کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اس لیے کہ پیغمبر براہ راست اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ ایک کمانڈر ان چیف ہوتا ہے. پیغمبر سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو براہ راست خدا کی خدائی میں دھبا آ جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. اور بے شمار واقعات ہیں، یہ موقع نہیں میرا ٹاپک پھر بہت جائے گا. بے شمار واقعات ہے ایسا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہے. تقریباً 20-25 سال کی آپ کی عمر کی خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور مکے کے سارے لوگ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. تو سارے لوگ ننگے ہو کر تعمیر کر رہے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، اسی میں چوریاں اور شراب پیتے، زنا کاری بدکاری. مکے میں اس وقت ہر قسم کا ظلم و ستم عام تھا، گناہ عام تھے. تو اللہ کا گھر ہے، وہ تو بیت اللہ ہے، پاک ہے. ان ناپاک کپڑوں میں ہم پاک گھر کی تعمیر کیسے کریں؟ یہ ان کا عقل کا فطور ہے. گناہ تو وہ کرتے تھے، اب وہ لوگ سزا کپڑوں کو دیتے. بھائی کپڑوں نے کون سا زنا کیا، کپڑوں نے کون سی شراب پی تھی، کپڑوں نے کون سا ظلم کیا تھا؟ وہ ان کا ایک دماغ تھا، رہبری رہنمائی تھی نہیں. تو انہوں نے یہ فلسفہ اپنایا کہ ہم ان کپڑوں میں گناہ کرتے تو کپڑے پہن کے بیت اللہ کی تعمیر نہیں کریں گے ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا، ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا. ان لوگوں کو فکر نہیں کہ بھائی ننگا ہونا بھی تو بہت بڑا گناہ ہے. تو بارے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے گئے. تو آپ کے جو رشتہ دار تھے، آپ کے چچا اس میں حضرت عباس تھے، حضرت جو ہے حمزہ تھے، آپ کا چچا ابو لہب، جہل، وہ بدماش وغیرہ 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 جو 11 چچا تھے نا آپ کے بھائی، آپ کے دادا وغیرہ تھے. تو وہ لوگ کہا کہ اچھا ہم تو ننگے ہو کر کے بیت اللہ کی تعمیر کریں اور تم جو ہے کپڑے پہن کر کے تعمیر کرو. جب جو ہے تمہارے بڑے جو ہے کپڑے اتار دیے تو تم بھی اپنا کپڑا اتار کر کے آؤ گے بیت اللہ کی تعمیر. حضور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے والے نبی تھے، اگر آج آپ ننگے ہو جاتے تو امت کو ننگے پن کا ثبوت مل جاتا. حضور نے فرمایا نہیں، کیونکہ آپ بہت زیادہ شرمیلے تھے، بہت زیادہ آپ شرمیلے تھے، بہت زیادہ تھے. تو آپ نے کہا کہ میں ننگا نہیں ہوں گا. تو کیسے نہیں ہوتا؟ ارے تمہارا باپ دادا چاچا پورا خاندان ننگا ہے تو بھائی تو ننگا کیوں نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے زبردستی کی. حضور لنگی پہلے بھی تھے، ان کو کھینچا پانی شروع کر دیا. نہیں کھولنا پڑے گا، نہیں اتارنا پڑے گا. جیسے ہی وہ کھینچا پانی کی حضور ایک دم سے بے ہوش ہو کر کے گئے، بے ہوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد پھر آپ کے رشتے دار آئے کہا کہ کیا ہوا پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بے ہوش کر کے ننگے ہونے کے گناہ سے بچایا. پھر اٹھا کر گھر لے کے گئے. جب سارا کام ختم ہو گیا تب آپ کو ہوش آیا. تو پیغمبر گناہ کرنا بھی چاہے نہیں کرے. 10-12 سال کی عمر تھی حضور کی اور قریش میں کوئی شادی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بھی وہ ڈھول بجے تازے گاجے بالکل فطرت نہیں تھی ویسی. لیکن مکے کے جو ہے قریش کے جو بڑے آپ کے ہم عمر لڑکے تھے، نوجوان تھے، وہ آ کر کے جو ہے زبردستی کہ محمد چلو نا، ارے بڑا اچھا رنگ جمے گا، وہاں گانا ہے، باجا ہے، ڈھول ہے اور تھوڑا بات ہے جیسے آج کے شادیوں میں ہے. آج نہیں ہوتے کیا تھوڑا بات مچاتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی تھا. حضور نے فرمایا نہیں بھائی تم لوگ جاؤ، مجھے پسند نہیں. یہ زبردستی کیسا نہیں رہتا، ہم تمہارے دوست نہیں کیا؟ یہ زبردستی کھینچ کر کے لے گئے. حضور وہاں بیٹھ کر کے دیکھتے رہے تماشا. اس کے بعد ان کا گانا بجانا شروع ہو گیا. جیسے ہی وہ ڈھولک اور گانے بجانے کی آواز آئی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر نیند غالب کر دیا اور وہیں آپ سو گئے. اور اتنی گہری نیند میں سوئے کہ پورا مجمع خالی ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی، سارے لوگ چلے گئے، آپ وہیں پڑے رہ گئے. اس لیے کہ آپ ناچ گانے کی مجلس میں جاتے تو آج امت کو
کو پروف مل جاتا کہ دیکھو حضور بھی ناچ گانے کی مجلس میں گئے تھے، اس لیے مجھے بھی اجازت ہے، میں بھی سچی پکی توبہ کر لوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے سے حفاظت فرمایا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ، زلیخا کا قصہ سورۃ یوسف میں بہت تفصیل سے ہے کہ وہ تو نہیں چاہ رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ اس طرح سے حفاظت فرمائی۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جن کا بیٹا پیغمبر ہو، باپ پیغمبر ہو، چچا پیغمبر ہو، دادا پیغمبر ہو، پردادا پیغمبر ہو، تو وہاں گناہ تو دور کی بات ہے، گناہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا نا۔ تو جب گناہ اور معصیت کا تصور نہیں ہے تو کیا عقائد اور ایمان کا کوئی خطرہ وہاں لاحق ہو سکتا ہے کیا بھائی؟ ناممکن ہے۔ وہاں تو گناہوں کا تصور نہیں ہے تو اس کا ڈر ہو سکتا ہے کہ عقائد خراب ہو جائے، ایمان چھین جائے، ایمان رخصت ہو جائے، ایسا تو دور دور تک نہیں۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے اور قرآن مجید نے نشاندہی فرمائی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے نزا کے وقت، موت کے وقت، آخری وقت میں اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، ایمان سمجھنے لگے، پتہ نہیں میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ ساری اولاد کو اکٹھا کر کے فرمایا او میرے بیٹے، او میرے لگتے جگر، میرا آخری وقت ہے، شاید اس کے بعد میری تیری ملاقات ہو یا نہ ہو، مجھے یقین دلاؤ، اطمینان دلاؤ، مجھے بے اطمینانی ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ او میرے لگتے جگر، میرے مرنے کے بعد کسی قبر کی سجدہ تو نہ کرو گے، کسی پیڑ کی پوجا تو نہیں کرو گے، کسی مندر میں تو نہیں چلے جاؤ گے، کہیں گھنٹا تو نہیں بجاؤ گے، کہیں دھاگا باندھ کر اس پر تو نہیں چپک جاؤ گے، یا اور کسی قسم کی کوئی حرکت کرو گے؟ مجھے یقین دلاؤ، من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ خود پیغمبر ہے اور ان کی اولاد میں اللہ نے پیغمبر بنایا، آپ کے ابو پیغمبر ہے، چچا پیغمبر ہے، آپ کے دادا پیغمبر ہے، اس کے باوجود یقین اور اطمینان کی حد تک ہم لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند بنانے کے لیے پروردگار عالم نے اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا اور یوں اعلان فرمایا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حاجت روا کس کو کہو گے؟ مشکل کشا کس کو کہو گے؟ کس کو تم اپنی پریشانی میں پکارو گے؟ بیماری میں کس کو دوا کرو گے؟ کس کے نام کی تم اور فلاں چیز کرو گے؟ مجھے وہ ساری چیز بتاؤ۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کی بچپن سے جو تربیت کی تھی، جو تعلیم دلایا تھا، جو پرورش ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اپنی اولاد کے بارے میں، پیغمبر کو تو ساری دنیا کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا مرجع بنا کر کے بھیجتا ہے، تو پھر وہ پیغمبر اولاد کے تعلق سے کیسے نفرت میں ہوگی؟ پیغمبر کا کام ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، ساری زندگی ان کی، وہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آتے ہیں، مبلغ بن کر کے اللہ بھیجتا ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجتا ہے، ساری کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ ان کو بھیجتا ہے، وہ تو ساری کائنات کی فکر کرتے ہیں، تو پیغمبر اپنی اولاد کے بارے میں کیسے بے فکر ہو جائیں؟ چنانچہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہنے لگی کہ میرے ابا، آپ نے جو ہماری تربیت کی ہے، آپ نے جو کچھ ہمیں سکھایا ہے، پڑھایا ہے، جو آپ نے ہمیں عقائد دیے، ایمانیات دیا،
معاملات ہمیں سکھائے، اخلاقیات سکھائے، عبادات سکھائے. ہم آپ سے پوری طریقے سے سیکھ چکے ہیں. ایمانیات، معاملات، اخلاقیات، جو ایمان کے جتنے شعبے ہیں ہم نے آپ سے سیکھا ہے. میرے ابا قالو کہنے لگے نعبد الہا، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے، اسی پروردگار کی عبادت کریں گے، اسی کو حاجت روا، اسی کو مشکل کشا، بیماری میں اسی کو، خوشی میں اسی کو، تکلیف میں اسی کو، غم میں اسی کو. گویا ہر حال میں ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہو. الہ آبائی، جس کی عبادت ہمارے ابو کرتے ہیں، وہ آبا ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے. یعنی آپ کے رب کی، آپ کے ابو کے رب کے، دادا پردادا، یعنی حضرت ابراہیم سے لے کر کے ہمارے تک جتنے بھی ہمارے باپ دادا ہیں انہوں نے جن کی عبادت کی ہے، ہم بھی اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے. ہم شرک بت پرستی نہیں کریں گے. آپ ہماری طرف سے مطمئن ہو جائیں. یہ تھا پیغمبروں کا فکر. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک پیغمبر، ایک رسول اپنی اور اپنے اولاد کے بارے میں اتنی فکر مند ہے کہ پوری زندگی ان کو تعلیم دیا، تربیت دی، ایمان سکھایا، معاملات سکھایا، اخلاقیات سکھایا، عبادات سکھایا. اس کے باوجود چلتے کرتے مجھے اطمینان دلاؤ، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا. میری زندگی کو میں دیکھ لیا، لیکن میرے مرنے کے بعد تو فرمایا آپ مطمئن ہو جائے ابو جان، آپ کے مرنے کے بعد ہم آپ کے، اپنے دادا پردادا کے رب کی عبادت کریں گے، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. میرے بھائی، قرآن کریم کا یہ واقعہ کیا ہمارے لیے سرسری ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو واقعات بیان فرمائے، کیا وہ سنت اور مستحب سمجھ کر کے قرآن نے ذکر فرمایا؟ علماء موجود، آپ پوچھ لینا. میں نے پہلے بتایا ایک درجہ فرض کا اور دوسرا درجہ فرض کفایہ کا ہے. اس بنا پر یہ واقعہ سنایا. اس کو فرض اور ضروری سمجھو. اولاد کو ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، یہ تمام چیزوں کی تعلیم ہر بچے پر فرض ہے اور ماں باپ پر جو ہے بچوں کو تعلیم کا انتظام کرنا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بلایا اور فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی، یہ بتلایا کہ دیکھو میری اولاد، میرے بچوں، میرے لاڈلوں، میرے پیاروں، تمہیں ہر حال میں دین اسلام ہی پر جینا ہے اور ہر حال میں دین اسلام ہی پر مرنے کی محنت اور کوشش کرنی ہے. کسی حال میں بھی یہ کوشش چھوڑنی نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں اطلبوا العلم من المہد الى اللحد. سبحان اللہ. مہدی چھوٹے بچے ماں کے گود سے سیکھے، الى اللحد بڑے قبر کی گود تک سیکھتے رہے، پوچھ کر کے مسئلہ معلوم کر کے ایک کام کریں، ایک کام کریں. پرسوں جو ہے کڈلتی میں پروگرام تھا اور دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتیان کرام آئے تھے، بڑے علامہ. کئی سارے لوگوں نے کئی سارے مسئلوں میں ڈسکس کیا، الجھنیں تھی، پریشانی تھی. تو کچھ پریشانی جو ہمارے پاس سنا کر کے دیے تھے، ہمیں بھی الجھن تھا، اس سلسلے میں بڑا الجھن تھا، وہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. الجھن یہ تھا کہ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اپنا مکان ہو. اللہ نے کسی طریقے سے زمین ہمیں مہیا کیا ہے، لیکن اس پر کنسیشن کے لیے ہمارے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے. سرکار ہمیں لون دیتی ہے، ہاؤس لون بول کر کے. تو کیا وہ لون لینا جائز ہے؟ گھر بنانا جائز ہے؟ چونکہ لون کا معاملہ سود پر ہوتا ہے کہ آپ اتنا لیں، مہینے کو اتنا جمع کریں. اور ہم نے مفتی صاحب سے درخواست کی کہ حضرت آپ اس کو جائز کہیں یا ناجائز کہیں، حرام کہیں یا حلال کہیں، لیکن مسئلہ 100% یہ ہے
کہ 90% مسلمان اس میں ملوث ہے. میں نے اپنی طرف سے کو کہا تو میں نے حضرت سے یہ درخواست کی آپ کا حلال کہیں حرام کہیں لیکن 90 پر 5% اس لوگ میں ملوث ہے. 5% مسلمان صرف بچے ہوئے ہیں. تو میں اپنی طرف سے حضرت سے درخواست کی زور دے کر کہتا آپ کو 90 پر 5 کا تو آپ چھوڑ دو. یہ جو 5% مسلمان بچے ہوئے ہیں ان کا کوئی سوچو کچھ سوچو حل نکالو نا تاکہ یہ صحیح راستے پر چل سکیں. 5 کا کوئی حل نکالو. تو میں نے مفتی صاحب سے درخواست کی دیکھو صرف یہ بتا دینا کافی آپ کے ذمہ نہیں ہے چونکہ آپ مقتدر ہیں بڑے علماء میں سے ہے. آپ ہی کا کام ہے کہ بھائی یہ حرام ہے یہ حلال ہے بول دینے سے امت نہیں مانے گی. اگر آپ حرام کرتے بھائی اس سے بچ کر کے اور جو ہے کام ہو جائے ایسا کوئی دوسرا راستہ اور طریقہ نکالے نا. حرام بھی بولو لیکن اس کا کوئی حل نکالو جو حلال میں ہو. حرام میں تو نہیں. یہ 5% بچنا چاہتے ان کی فکر کرے 90 پر 5 کو چھوڑ دے. تو مفتی صاحب نے یہ فتوا چونکہ پہلے سے یہ فتوا لکھا ہوا ہے کہ بینک سے لون لے کر کے گھر بنانا وہ سود کے زمرے میں آتا ہے. اور سود کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نص قطعی قرآن میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جو سود لین دین کرتا ہے سود لکھتا ہے گواہ دینے والا لینے والا دینے والا یہ تمام کے تمام اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں گے. اور جب تک وہ سودی کاروبار میں ملوث ہے جب تک وہ گھر سودی کرنے میں ڈوبا ہوا ہے اس حالت میں اگر موت آ گئی تو مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت کفر پر اس کی موت آئے گی ایمان پر نہیں آئے گی. اس کا اور اللہ کا اعلان جنگ چل رہا ہے. سودی معاملات میں اگر موت آئی تو ایمان پر موت نہیں آئے گی کفر پر موت آئے گی اس کی. تو پھر دوسرے لوگ بھی تھے انہوں نے زور ڈالا کہ حضرت کوئی حل نکالو کس سے بچ جائے. تو کہا کہ بھائی کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے. پھر بینک سے ہم کس طرح سے لیں کہ بھائی کوئی حل نہیں ہے. دیکھیے اس کا بینک والا اگر بغیر سود کے آپ کو دیتا ہے تو لے لیجیے. وہ بینک والا احمد ضرورت دینے والا ہے چاہے وہ 5% ہو چاہے وہ 2% 3 ہو ہر اس کو سود چاہیے اور مسلمانوں کو جہنم میں ڈھکیلنے کا پورا پروگرام کو اس بنا پر اس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. تو میں وہاں جو تھا تو ایک بندے نے ضد کی حضرت کچھ حل نکالیے 5% لوگوں کا مسئلہ ہے اس کے ایمان کا. تو حضرت نے کہا بھائی اگر آپ کو جہنم میں جانے کا یہ شوق ہے تو آپ میرے کندھے پر پیر رکھ کے کیوں جا رہے ہو سیدھا جاؤ نا. ارے بھائی میرا کندھا چھوڑو نا میرے کو تم زبردستی کرو کہ راستہ نکالو حلال کو میرے کندھے پر پیر رکھ کے آپ کو جانے جاؤ گے میرے کندھے سے بازو چلے جاؤ. لیکن مسئلہ تو یہ حرام ہے. تو میرے بھائی عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام اپنے اور اپنے بیوی بال بچوں کی ایمان کی اتنی فکر کرتے تھے. ہمارے لیے بھی ضروری ہے. ابھی حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کتنی تیزی سے بدل رہا ہے. اب تو لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. گناہ کو لوگ تہذیب کہتے ہیں. تہذیب جو جتنا زیادہ قریانیت اور جتنا زیادہ فیشن دکھائے اور جتنا کم کپڑا پہنے اتنے لوگ اس کو مہذب سمجھتے اتنے لوگ اس کو تعلیم یافتہ سمجھتے. یہ مستقل محنت چل رہی ہے. تو ایسے میں ہم اپنے بچوں کو ایمان پر باقی رہنے کے لیے ہمیں اس سے زیادہ سخت محنت کرنی پڑے گی. آپ دیکھیں ماحول اور کلچر کتنا بدل گیا. پہلے بچے گھر آتے تھے تو ابو جی کہہ کے بلاتے تھے ابو جی. لیکن جب انگریزی تہذیبی بچوں کو آئی تو ابو سے وہ ڈیڈی بن گئے. ڈیڈی اور اس کے بعد جب زیادہ پڑھ لکھ لیا اور زیادہ جو ہے گریجویٹ ہو گئے تو اب یہ ڈیڈی ختم ہو گئے
गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, फला फला फला, आपका सुबह अच्छा हो जाए तो फिर आपका खराब हो जाए, चलता है। तो फिर आपकी अच्छी हो जाए, शाम को आप मर जाओ, परवाह नहीं। ये इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह की रहमतें आप पर, अल्लाह की बरकतें आप पर। अब ये छोटे 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 बच्चे आ रहे थे, आप देख रहे थे ना, एक बच्चा अस्सलाम वालेकुम में मैं तो उनके 3 मरतबा में सांस छोड़ा, इतना छोटा बच्चा था, लेकिन फिर भी सलामती के साथ उन्हें सलाम किया और सारे बच्चे ने अस्सलाम अलैकुम 3 मरतबा बच्चा सांस छोड़ा। ये इन मकातिब का कितना बड़ा एहसान है, इतने छोटे मासूम जिसे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू बोलना नहीं हो रहा है, लेकिन हजरत ने जहाँ पेशानी और कुर्बानी देकर उसे पहले उसे सलाम सिखाया, गुड मॉर्निंग नहीं सिखाया। आप उसको मुहद्दब का बच्चा गुड मॉर्निंग करे, गुड इवनिंग करे, और बच्चा अस्सलाम वालेकुम आप इसको गैर मुहद्दब करे। खुदा की कसम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब भी तालिबे इल्म चलते फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं, फरिश्ते पर बिछा देते हैं। ये ठीक है कि इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का आज हमारे मुआशरे में कोई मकाम नहीं है, लेकिन याद रखो अल्लाह के नजदीक इन बच्चों का मकाम कभी कम नहीं हुआ है। वो परवरदिगार कल भी उसी मकाम पर इनको रखा था और आज भी अल्लाह के नजदीक बच्चों का वही मकाम है। वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी तकलीफ बिगड़ गई, बच्चों की तालीम नहीं बिगड़े। मुझे एक वाकया याद आ गया, हजरत मौलाना मुफ्ती ज़फ़र अली खान साहब अपना वाकया सुनाए और लिखे हैं, अपना वाकया अपना। फरमाते हैं मदरसे में एक बच्चा शरारत किया तो मैं 2-3 थप्पड़ मजबूरी होती है, सब बात बच्चे ज्यादा शरीर होते हैं और बात बच्चे ज्यादा कम शरीर होते हैं, तो एक का दूसरा 1-2 लकड़ी थप्पड़ मारना ही पड़ता, मजबूरी होती है, बच्चे शरारत करते हैं। तो हजरत ने एक बच्चे को 2-4 थप्पड़ लगा दिया। शाम को हजरत का पूरा हाथ ये सुन्न हो गया, अब हाथ काम नहीं कर रहा था। तो मुफ्ती ज़फ़र अली खान साहब फरमाते मैं डॉक्टर के पास गए, फिर अचानक क्या हुआ, हाथ काम नहीं कर रहा, शल हो गया है, वो पानी मार दिया। तो वहाँ स्कैनिंग, एक्सरे, डॉक्टर जो कुछ करना था वो सारे चेकअप करे, करने के बाद वो रिपोर्ट दिया कि हजरत ये तो कई सालों से आपकी रगें खुश्क हो गई, सूख गई, कई सालों से। ये रिपोर्ट में ऐसा रिपोर्ट आया है कि कई सालों से आपके वो नस काम नहीं कर रहे हैं, खुश्क हो गए, सूख गए, और आगे भी अब इनके इम्प्रूवमेंट होने का कोई चांस नहीं है। अगर फौरन समझ गए, चूंकि अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, ईमान आमाल जब इंसान का जिंदा होता है तो अपना गुनाह उसको खुद याद आ जाता है। हज़रत फरमाते हैं कि इशा की नमाज के बाद मैं उस बच्चे को बुलाया, बुलाने के बाद वो बच्चा डरता डरता, क्योंकि थोड़ी देर पहले मार खा के गया था, थोड़ी देर पहले बच्चा मार खा के गया था किसी शरारत पर। अब दोबारा हजरत ने जब उसको बुलाया तो उसको तो खुशी नहीं आ रही थी, अरे बाबा अभी तो मार खा गए और फिर मार खा गई, पता नहीं अभी मैं क्या किया मालूम नहीं। तो वो डरता डरता हजरत क्या करती है, बड़े प्यार से उसको उठाया। हजरत ने उस बच्चे से फरमाया कि बेटा हर चीज का पैमाना अल्लाह के यहाँ है, हमारे यहाँ किसी चीज का पैमाना तो है नहीं कि बेटा किस गलती पर कितनी सजा देनी है और किस गलती पर कितनी सजा नहीं देनी है, किस गलती में 2 थप्पड़ लगाना है और किस गलती पर 4 थप्पड़ लगाना है और किस गलती पे 10 थप्पड़ लगाना है। बेटा ये पैमाना हमारे हाथ में अल्लाह ने दिया नहीं है कि भाई हम गिन गिन करके भाई किसी को सजा दे। बेटा मुझसे ज्यादती हो गई, मैं कुछ ज्यादा मार हजरत मुझे नहीं माना, नहीं, वो माफ का पैमाना मेरे पास नहीं है, अल्लाह वास्ते मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो और मेरे हाथों पर दम करो।
یہ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا شیخ الحدیث ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، مفتی ہے اور مانے جانے مفتی ہے، مفتی ظفر علی خان صاحب نے کیا۔ میں اس طالب علم کو بلایا، مجبور ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہا کئی سال سے آپ کی نسیں خشک ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتایا نا، ہمارے یہاں ہمارے گھر میں ہمارے ان بچوں کا مقام کم ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ اور مقام کبھی کم نہیں ہوا اور کبھی کم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ آپ سوتے بچوں کا سلوک کرو ان بچوں کے ساتھ میں۔ بچہ اسکول کالج جائے تو 100 ہاتھ میں آپ پکڑاتے ہو، وہی بچے جب مدرسے کو آتے ہیں، مکتب کو آتے ہیں، آپ 2 روپے 5 روپے کا چاکلیٹ ہاتھ میں پکڑا کر ان کو بیوقوف بناتے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے کس کے دل میں دنیا کی عظمت ہے اور کس کے دل میں آخرت کی عظمت ہے، وہ پروردگار سب کچھ نوٹ کرتا ہے۔ مفتی ظفر علی خان نے فرمایا بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے زیادتی کی تم تک اور کچھ پڑھ کر کے دم کر دو، ہلکا مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ اچھا ہاتھ پھیر دو، ہاتھ پھیرو۔ وہ بچے نے ہاتھ پھیرا تو ساری رگیں کھل گئی اور ہاتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ چیک کیا تو فرمایا اس میں کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ بتلانا یہ چاہتا ہوں میں کہ آج ان بچوں کا ہمارے محلے میں ذمہ داروں کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ماں باپ کے دل میں تو ہے ہی نہیں ہے، وہ سارا بہت اس بات پر ڈالا جاتا ہے۔ استاد اپنی ذمہ داری سے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنا سمجھ کر کے، ہمدرد سمجھ کر کے پڑھاتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ماں باپ بھی اسی لیول اور محنت سے کوشش کر کے اپنے بچوں کو تو بھیجیں کم سے کم اور ان کی فکر تو کریں۔ سوتیلا ان کا سلوک تو نہ کرو۔ یہ قرآن پڑھنے والے بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طالب علم کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعائیں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، فرشتے ان کے اوپر رحمت بچھا دیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے۔ طالب علم کا اللہ کے بڑا اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ میرے دوستو یہ باتیں ہمارے دل میں کب آئے گی؟ اللہ کرے آنکھ بند ہونے سے پہلے آنکھیں کھل جائے۔ اس لیے بھائی میں خواتین سے بھی، ماں باپ سے بھی، محلے والوں سے بھی اور مسجد کے ذمہ داروں سے بھی درخواست کروں گا کہ اللہ کے واسطے یہ جو مکاتب کا نظام آپ کے مسلفات میں چل رہا، بڑی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے قاری صاحب بہت محنت کرتے ہیں، بہت کوششیں کرتے ہیں، یہاں کا اساتذہ اس علاقے میں الحمدللہ نمایاں کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ اس کے لیے مزید محنت کی اور ضرورت ہے کہ ہر فرد اپنی ذات سے کوشش کرے کہ جتنے گھر ہیں اتنے بچے کیا مکتب کو آ رہے ہیں، اگر نہیں آ رہے ہیں تو یہ سارے محلے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اس بنا پر آپ سے پھر بہت بار گزارش کرتا ہوں کہ مکاتب جو چل رہے ہیں اور یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے جو سنائے، آپ اس کو ہلکا نہ سمجھو، اس کو کمتر نہ سمجھو اور ہرگز اسکول سے اس کا موازنہ قطعاً نہ کرو۔ وقت ہوگا تو میں آپ کو کئی سارے واقعات سناتا کہ یہ دنیا کی جتنی تعلیمی نظام ہے اور جتنا دنیا کی جتنی ساری تعلیم ہے، یہ صرف دنیا کے واسطے دکھاوے کے لیے، اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ علم دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ابد الآباد کی عزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں دونوں جہان کی کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تمام والدین کو جن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، جن کے بچے جو یہاں نہیں پڑھتے ہیں، والدین کو اللہ جزائے خیر دے، ذمہ داروں کو اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام چھوٹے بڑوں کو اللہ قبول فرمائے، مقبولیت عطا فرمائے۔ اللہ اس مکتب کو بھی انتہا قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنے مکاتب اور چل رہے ہیں ان سارے مکتبوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو پہلے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔